فیصل آباد کی بات سناتا ہوں. میرے بچے جس اسکول میں پڑھتے تھے ان کے پرنسپل سے میری دوستی تھی. میں ملنے گیا ایک دن تو کہنے لگے جی عجب واقعہ ہوا ہے کہ یہاں 2 بچے پڑھتے ہیں, ان کی ماں بھی ڈاکٹر ہے اور باپ بھی ڈاکٹر ہے. تو وہ دونوں آئے ہیں میرے پاس کہ ہمارے بچوں نے 3 دن ہو گئے ہیں گھر میں کھانا نہیں کھایا, تو ہم پریشان ہیں, ہمیں بتاتے نہیں, کائنڈلی آپ پوچھ کے بتائیں کہ وہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے. ایک باری کر کے بھی کھا دو. ہمارا دین اتنا خشک نہیں, ہمارے مولوی صاحبان نے زیادہ خشک بنا دیا. تو انہوں نے دونوں بچوں کو بلایا. سننا, سارے فیملیز بیٹھے ہو جہاں میں فیملی کی زندگی کو فوکس کر کے نبی سے جوڑ کے بتا رہا ہوں, طارق جمیل کے تجربے نہیں بتا رہا. دونوں بچوں کو بلایا, بیٹا آپ کھانے کو نہیں کھا رہے. کہا جی ہم اپنے ممی اور بابا کے سامنے نہیں بتائیں گے. تو انہوں نے دونوں کو باہر بٹھا دیا. پھر پوچھا اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے. ان کا سر ہم صبح جب ناشتہ کرتے ہیں تو ہمارے ممی ڈیڈی سو رہے ہوتے ہیں, ہماری ان سے ملاقات نہیں ہوتی. جب ہم اسکول سے واپس آتے ہیں تو ممی ڈیڈی اپنے میڈیکل کالج میں ہوتے ہیں, ہاسپٹل میں ہوتے ہیں, تو ہمیں ان کو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا. شام کو جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ دونوں اپنے پرائیویٹ کلینک میں ہوتے ہیں, تو ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے. پورا ہفتہ گزر جاتا ہے, ہمیں ماں باپ کی شکل نظر نہیں آتی. تو ہم نے سٹرائک کی ہے کہ ایسے ماں باپ کی روٹی کیا کھانی جو اپنی شکل بھی نہ دکھا سکیں. تو اس لیے ہم نے کہا ہم نے بائیکاٹ کیا ہے, گھر میں نہیں کھانا ہے. تو ایسی لائف مت بناؤ. یہاں ایک بہت بڑا چکر شیطان دیتا ہے, بڑی گاڑی لے لو, $100 کی قسط تو ہے, اور بڑا گھر لے لو, $200 یا $100 کی قسط تو ہے. پھر میاں بھی کام کرے, بیوی بھی کام کرے, جو کہ بڑا گھر باقی رہے, تو خوشیاں تو مٹ گئیں. جو ڈبل جاب کرے گا, پھر ڈبل جاب کرتے ہیں. ڈبل جاب کرنے والا بیچارہ تھکا ہوا ذہن لے کے آتا ہے, وہ کیسے ٹائم دے گا اپنے بچوں کو خوشی کے ساتھ؟ جو ماں جاب کر کے آئے گی پھر کھانا پکائے گی, وہ جب اتنی تھک جائے گی تو اپنے بچوں کو کھلا ٹائم کیسے دے سکے گی؟ پوری کائنات کی ذمہ داری تھی میرے نبی کے سر پر, اور آپ اس کے باوجود روزانہ حسن حسین کے لیے وقت نکالتے تھے. اور انہوں کو آ کر کوئی لیکچر نہیں. دیکھو ماں باپ سے ایک بات کرتا ہوں, لیکچر تھوڑا دو, محبت زیادہ کرو. یہ نہ کرو, یہ کیوں کیا, یہ کرو, یہ کرو, یہ چھوڑ کر صرف سینے سے لگاؤ, صرف محبت دو. کمیوں سمیت بچوں کو قبول کرو, ان کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. اتنے بڑے نبی, اتنی بڑی ذمہ داری, اور اتنا درد سینے میں کہ آپ کے سینے سے ایسے ابلنے کی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی ابلتی ہے. اس کے باوجود آپ روزانہ کہتے ہیں این اللقا, میرے شرارتی بچے کدھر ہیں. تو وہ بھاگے بھاگے آتے. دیکھو میں فزیکل کر کے بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے زندگی کیسے گزاری. کہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ 7 بر اعظم کی ذمہ داری ہے. اور تھوڑی چھوٹیاں جابن تو تسی کہتے ہو بزی بڑے ہیں, بزی بڑے ہیں. میرے نبی پہ 7 بر اعظم کے انسانوں کی ذمہ داری ہے, اور آخری آنے والے انسان تک کی ذمہ داری ہے. اس سے بڑی جاب کس کی ہوگی کائنات میں؟ اور پھر آپ روزانہ آتے ہیں این اللقا, میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو حسن حسین بھاگے بھاگے آتے. آپ ان کے لیے یوں ہو جاتے تھے, آؤ بھائی میری کمر پہ چڑھ جاؤ. اپنے نبی کی عظمت کو جانو کہ انہوں نے زندگی کیسے سکھائی. چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا کوئی معمولی بات ہے, آسمان چیر کے چلے جانا معمولی بات ہے, ایک زندگی سکھا کے جانا سب سے بڑی بات ہے. کتنی اولادیں برباد ہو گئیں ماں باپ کی وجہ سے, کتنے گھر اجڑ گئے ساس سسر کی وجہ سے, کتنے گھر اجڑ گئے لڑکی کے بدتمیز ہونے کی وجہ سے, کتنے گھر اجڑ گئے لڑکے کے
شرابی اور باہر کی گندگی کی وجہ سے۔ زندگی سیکھو۔ یہ اتنے بڑے نبی ہو کر آپ یوں ہو رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو کر کے دکھایا۔ دونوں کو اوپر بٹھا لیتے اور کمر میں چکر لگاتے تھے، پھر یوں کر کے پوچھتے تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ سبحان اللہ۔ پھر دونوں کو اتار دیتے اور اپنی نواسی زینب، جن کو حضرت علی کی وراثت ملی، کس کی؟ علم کی، فصاحت اور بلاغت کی، ان کو کمر پہ بٹھا لیتے اور اکیلی زینب کو پورے گھر میں چکر لگواتے تھے۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔